اور یاد کرو کتاب میں ادریس علیہ السلام کو، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے، اور وہ سلائی کی اجرت کسی سے نہ لیتے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ جب شام ہوتی تو حضرت ادریس علیہ السلام افطار کرتے وقت کھانا آپ کا جنت سے آتا تھا، جس قدر آپ چاہتے کھا لیتے تھے، اور باقی کھانا پھر واپس بیشت میں چلا جاتا تھا۔ اس دن کا کھانا بھی جنت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روز روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے، جاتے جاتے ایک گندم کے کھیت میں جا کر پہنچے۔ حضرت ملک الموت جو انسانی شکل میں ایک مہمان بن کر آیا تھا، ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم دونوں مل کر کھائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا عجب بات ہے، تو نے گزشتہ شب حلال کھانا نہ کھایا اور اب کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر عزرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ پس اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا خدا کے واسطے ظاہر کر دو تم کون ہو۔ اس نے عرض کی میں عزرائیل ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت نے فرمایا شاید تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے، ترجمہ فرشتے نے کہا کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسے ہے جیسا تمہارے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی یعنی موت کا ذائقہ مجھے ایک بار چکھا دے، تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ حاصل ہو، پھر میں اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کروں گا۔ ملک الموت نے فرمایا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، حکم ہوا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کیسی تھی؟ وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی، جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا
اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا بہت شوق ہے، تو مجھ کو اس کو دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ اے عزرائیل، مجھ کو بہشت یعنی جنت دیکھنے کی آرزو ہے، اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا، زیادہ عبادت کروں گا۔ پھر ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی تلخی جان کنی کی چکھ چکا ہوں، دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا، اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پی لوں۔ تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ بوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اپنے جوتے درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے باہر نکل کر اپنے جوتے لے کر بہشت میں جا کر درخت پر بیٹھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے مشفق، جبار عالم فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں دوزخ بھی دیکھ چکا ہوں، اور یہی جلیل و جبار فرماتا ہے ترجمہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف، نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے عزرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا کر ٹھہر گئے۔ تب عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا ترجمہ اور جنت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ نبی آخر زمان اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ بہشت میں گیا، پھر آواز آئی اے عزرائیل میں جنت کو دریگ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پس جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام ٹھہرے اور ان کے فرزند سب فراق سے، ان کی جدائی سے شب و روز روتے رہے، اور ان کے اس رونے کی وجہ سے ایک روز ابلیس ملعون ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، تم کیوں روتے ہو؟ میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور اس کو پوجو، اس سے تمہارا سب دکھ درد اور غم جاتا رہے گا اور تم خوش رہو گے۔ ابلیس لعنتی نے ایک صورت بنائی کہ ان کی شکل میں نہ تھا، یعنی ہاؤ بہو حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل بنائی، صرف اتنا فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی۔ وہ لوگ اس کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی دکھائیں۔ دوستو یہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کا ایک واقعہ تھا کہ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں موت کا ذائقہ چکھنا چاہتا ہوں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کا ذائقہ چکھایا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرشتے ان کو آسمانوں پر لے گئے، ان کو دوزخ دکھائی۔ پھر ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں، پھر ان کو جنت دکھائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کے اندر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں اب باہر نہیں جاؤں گا، میں اسی جنت میں رہوں گا، چونکہ میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، میں جنت اور دوزخ دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جو جنت میں آئے گا اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، وہ باہر
اندر نہ جائے گا۔ پھر آواز آئی کہ یہاں سب سے پہلے نبی آخر زمان داخل ہوں گے، پھر باقی لوگ داخل ہوں گے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے عزرائیل تو یہاں سے چلا جا۔ اللہ کی مرضی اور منشا یہی تھی کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو یہاں پر لے کے آئیں۔ بعض راوی یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں چونکہ سب سے پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے تو اللہ مجھے ایک خادم کی حیثیت سے اس جنت میں ٹھہرا دے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور خادم کی حیثیت سے اس جنت میں رہوں گا۔ دوستو اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔